सानिया शाह का सलाम पहुँचे। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। एनएलपी, हिप्नोसिस और रेकी के ज़रिए से मसल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन का विदाउट मेडिसिन ऑनलाइन ट्रीटमेंट करती हूँ। हमारे माशरे में हम बिस्तरी का एक मिथ बना हुआ है और मिथ ये है कि मर्द औरत को इस्तेमाल करे, उससे अपने हलाल रिश्ते का मज़ा उठाए और उसके बाद सो जाए, क्योंकि बीवी को इसी वजह से निकाह करके लाया जाता है कि उसके साथ हम बिस्तरी की जाए, क्योंकि ये मर्द की ज़रूरत है। ये मिथ है जो कि हमारे माशरे में चलता आ रहा है बहुत सदियों से और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब हम बिस्तरी का जो असल मकसद है उसको सोचने की ज़रूरत है कि हम बिस्तरी कहते किसको हैं। औरतों के इज़्ज़वाजी हकूक़ भी बिल्कुल मर्द पे लाजिम है। मर्द अपनी जो सेक्स की डिज़ायर है वो तो अपनी बेगम के साथ पूरी कर लेता है, लेकिन औरत जो है वो शर्माती रहती है, वो कभी नहीं कहती। बल्कि बहुत कम औरतें जो कि अपनी ख्वाहिश को मर्द के सामने रखती हैं। बहुत सी औरतें जो हैं, बल्कि बेशतर जो औरतें हैं हमारे माशरे की, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती हैं कि उनको भी कोई डिज़ायर हो रही है, बल्कि वो इसको ऑड समझती हैं। वो समझती हैं कि ये तो सिर्फ मर्द की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जबकि औरतों को समझना चाहिए कि जैसे एक भूख है, ये भी कुदरती है। हमें भूख लगी है, हमने खाना खाना है। सेक्स की भूख भी, सेक्स की डिज़ायर भी एक कुदरती चीज़ है जो औरत के पास भी है और मर्द के पास भी है। मर्द इस चीज़ को समझता है, औरत को समझने का मौका नहीं दिया गया कि औरत की भी ये ज़रूरत है। औरत को कभी इस तरफ लेकर ही नहीं आया गया। ना हमारे पिछले जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कभी औरत को ये समझाया कि हाँ, अगर तुम्हारा निकाह हो रहा है तो इसमें तुमने अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी भी करनी है। बल्कि उसको ये समझाया जाता है आपने आगे जाके सबकी खिदमत करनी है, आपने अपने शौहर की खिदमत करनी है, वो जो कहे वो करना है। आपने अच्छा घरिस्तान औरत बन के दिखाना है। उसको ये कभी आज तक नहीं समझाया गया कि बेटे आपने भी अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर अपने शौहर के साथ पूरी करनी है। बल्कि शादी का मकसद ही ये है कि औरत और मर्द मिल के अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरी करें हलाल तरीके से। और ये नहीं कहीं लिखा हुआ कि सिर्फ मर्द को ही ये ख्वाहिश पैदा होती है। हर मर्द औरत दोनों को एक तरह की जिनसी ख्वाहिश पैदा होती है। औरत जो है वो इससे अनअवेयर है, उसको आगाही नहीं है कि हाँ वाकई हमारी भी ये ज़रूरत है। बहुत कम औरतें जो कि इसको ज़रूरत समझती हैं, बल्कि इसको बर्दाश्त करती हैं। जब वो बर्दाश्त करती हैं तो ये चीज़ डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर जाती है, क्योंकि वो ये नहीं समझती कि हमारी ये ज़रूरत है। वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनको तकलीफ़ होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। क्योंकि सेक्स को जब रोका जाता है उससे स्ट्रेस पैदा होता है, उससे डिप्रेशन पैदा होता है। जब एक हद से ज़्यादा उसको रोक के रखा जाए। मर्द जो है वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता है। मर्द को तो पता है शुरू से ही कि हाँ जी हमने अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी करनी है, वो मास्टरबेट करता है, नहीं तो फिर वो अपनी बीवी को इस्तेमाल करता है। दैट्स ऑल। औरत जो है वो अपना ध्यान घर के कामों में लगाती है, जबकि उसकी ये डिज़ायर दिमाग में रहती है कि हाँ जी उसको ये डेली बेसिस पे उसकी जो अंदर फैक्ट्री लगी है जिसमें उसको भूख लगती है, ये भी उसकी नेचुरल फैक्ट्री है। जिसमें उसको जिनसी भूख लगती है, ये भी उसकी नेचुरल फैक्ट्री है। उसको भूख लगती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि मुझे इस वक्त कौन सी भूख लगी हुई है। वो चिड़चिड़ी होती है, उसका दिमाग ख़राब होता है, स्ट्रेस में आती है और उसके जो काम काज है उसमें वो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ज़िम्मेदारी का हिसाब नहीं रख पाती। यानी कि ज़िम्मेदारी के साथ अपने घर के जो काम है वो पूरे नहीं करती। उसकी ये हालत बनती है, लेकिन उसको फिर भी महसूस नहीं होता कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। और जिन लोगों को और जिन औरतों को महसूस होता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, उनके मर्द जो है वो उनका साथ नहीं देते और वो शर्म के मारे वो मर्द को कह नहीं पाती। मर्द क्या करता है, मर्द क्या समझता है हम बिस्तरी को कि मैंने अपनी बेगम के साथ सेक्स किया, उसके बाद जी मैंने सोना है, चलो जी मेरा काम पूरा हो गया, हम बिस्तरी हो गई। हम बिस्तरी एक मिथ है जो कि मर्द के जहन में हम बिस्तरी का मतलब है आपकी बेगम और आप एक साथ फारिग हो। और अगर एक साथ नहीं हो सकते तो पहले बेगम फारिग हो, उसके बाद मर्द फारिग हो, क्योंकि औरत की टाइमिंग जो है वो मर्द से कहीं ज़्यादा है। बहुत कम मर्द हैं जिनकी टाइमिंग जो है वो आधा घंटा या इससे ज़्यादा है। बेशतर जो आजकल मर्द हैं जिनका आजकल जो स्टेमिना है वो इतना सा है कि वो अंदर डालें तो वो वहीं पे इजैकुलेट कर जाते हैं। यानी कि वो औरत को मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई कर ही नहीं पाते।
اگر 2 سے 5 منٹ بھی لگتے ہیں تو اتنی دیر میں تو عورت جو ہے وہ تو سٹیمولیٹ بھی نہیں ہو پاتی ہے. تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ہم بستری کی ہے؟ نہیں، آپ نے صرف خود کو ریلیکس کی ہے. آپ کی بیگم اسی طریقے سے جلتی کرتی ہی ساری رات سوئی ہے. اور اس چیز کا جو گناہ ہے وہ اس کے شوہر پہ ہی آتا ہے کہ اگر اس کی بیوی بغیر فریش ہوئے رات کو تڑپتی ہوئی اس کے ساتھ سوئے گی اور مرد نے اپنے آپ کو فریش کر لیا اور وہ آرام سے سو گیا. اس کو ہم بستری نہیں کہتے، اس کو ہڈ حرامی، خود پسندی اور خود غرضی کہتے ہیں. اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو اس کو میری بات کی سمجھ آ جائے گی. اس کو خود غرضی، ہڈ حرامی اور خود پسندی کا نام دیا جاتا ہے. ہم بستری کا مطلب ہے میاں بیوی دونوں ایک وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کریں. دونوں مل کر ایک ساتھ یا پھر پہلے مرد بیگم کو شہوت سے مالا مال کرے اور خود پہ کنٹرول رکھے. اس کے بعد جب بیگم تیار ہو جائے اس کے بعد وہ اپنی لگام کو ڈھیلی چھوڑ دے تاکہ عورت کے ساتھ ہی مرد بھی ہم بستری کی لذت حاصل کر سکے. مگر مرد ہمیشہ سے ہم بستری کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ ایک بستر پہ اپنا کام مکمل کریں، ساتھ بیوی ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہم بستری کا حق پورا کیا جا سکے. اور یہ سوچ بالکل غلط ہے. مرد حضرات سے میری التماس ہے کہ غور سے میری ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں. مرد کو اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور وہ اس عورت کے حق کو پامال کرنے والوں میں سے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو سخت عذاب دے گا. ہم بستری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کو بھوک لگی، بیوی پکڑی، ہم بستری ہو گئی. آخر ہم بستری کا مطلب ہے کیا؟ ہم بستری کا مطلب ہے مرد نے بھی ہر صورت اپنی زوجہ کا ازدواجی حق ادا کرنا ہے. بیوی نے شوہر کو ٹائم دیا مگر شوہر اپنی چاہت کا ٹائم پورا ہوتے ساتھ ہی ایک غفلت کی نیند سو گیا، اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، اور بیچاری عورت جو ہے وہ ایکٹیو ہو کر بھی اپنی جنسی لذت کو پورا نہیں کر سکی. ہوش کیجئے ایسے مرد حضرات، ایسے شوہر جو کہ اپنی بیوی کا ازدواجی حق پورا نہیں کر رہے، کیونکہ اپنی بیویوں کے بارے میں آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. جس طرح مرد کو سیکس کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح عورت کو بھی سیکس کی بھوک لگتی ہے، اور شوہر پہ فرض ہے وہ ٹائم کی کمی مصروفیت کے باوجود بھی ازدواجیت کے حقوق پورے کرے، ورنہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکے گا. ہم بستری مرد و عورت کے ایک ساتھ کیے گئے جنسی عمل کا نام ہے، نہ کہ عورت کو صرف غسل کرنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو. اس وجہ سے بھی عورت حاملہ نہیں ہو پاتی. پہلے عورت فارغ ہو اس کے بعد مرد، تب حمل ٹھہرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگر حمل کی ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی عورت سیکس کی بھوک رکھتی ہے. اس کی بھوک ہم بستری میں ہی پوری کرنا مرد پہ لازم ہے، نہ کہ صرف اپنے لیے ہی استعمال کیا جائے. اللہ اللہ تے خیر صلاح، کام ہو گیا، بیگم جائے بہاڑ میں. اللہ کے نیک بندو، اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. دنیا میں بھی وہ بندہ تکلیف اٹھائے گا اور آخرت میں بھی وہ بندہ تکلیف اٹھائے گا جو کہ انسانوں کے حقوق مارتا چلا جائے گا، اور آپ اپنی بیگم کا حق مار رہے ہیں. اسی طرح خواتین بھی اپنے مردوں کے حقوق پورے کرنے کا پورا فرض ادا کریں. شادی کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے. ماں باپ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور شوہر جو ہے وہ ماں باپ سے بھی آگے آ جاتا ہے، اور یہ حق اللہ پاک نے دیا ہوا ہے. لیکن بہت سی خواتین جو ہیں وہ والدین کو شوہر پہ برتری دیتی ہیں اور غلط کرتی ہیں. ان کا حساب بھی سختی سے لیا جائے گا، کیونکہ شوہر اگر آپ کو جائز کام کا کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کو اپنے ماں باپ کی بات سے پہلے ماننا ہے. یہ ہر عورت پہ فرض ہے اور اس کا حساب بھی اللہ پاک بہت سختی سے لے گا. پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہیں انگلش سیکھ جانے سے یا قانون سیکھ جانے سے اپنا قانون نہیں بنا سکتی.
یا مرد جو ہے اگر وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، تو وہ اللہ کے قانون کو ریجیکٹ کر کے اپنا قانون نہیں بنا سکتا۔ اللہ پاک نے جو قانون بنایا ہے وہ قیامت کے دن تک چلتا رہے گا۔ اور تعلیم یافتہ خواتین جو ہیں وہ آپے سے باہر ہونا بھی چھوڑ دیں، ان کی اعلیٰ تعلیم جو ہے دنیا میں مقام دے گی، مگر کچھ دن کے لیے۔ جب شوہر عزت دینے والا ہو تو اپنی انا اور والدین کو ایک سائڈ پہ چھوڑتے ہیں۔ اور جو خواتین اپنی اسی انا اور والدین کی وجہ سے اپنا گھر خراب کرتی ہیں، میری نظر میں ان سے بڑی بے وقوف پڑھی لکھی عورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ حضرات جو کہ شادی شدہ ہونے کے بعد دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، خود سہیلیاں بناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور بیوی کو جنسی لذت سے محروم رکھتے ہیں، ان کی بیویوں کو یہی چاہیے کہ وہ ان سے خلا لے لیں، کیونکہ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے گھر سے بھوکی نہیں آتی۔ اس کو روٹی، کپڑا، مکان سب کچھ وہاں پہ ملتا ہے۔ اگر باپ اس کی شادی کرتا ہے، اس کا نکاح کرتا ہے، تو صرف اور صرف اس کی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ وہ دوسرے کے گھر میں جا کے وہ ان کے کام کاج کریں، یا ان کے سال بعد آنے پہ جو انہوں نے بچہ ان کو دے دیا ہے وہ سال بعد دوبارہ سے واپس آئیں گے، دوبارہ ایک بچہ دے جائیں گے، تو پورا سال جو اس عورت نے بغیر اپنے شوہر کے گزارا اس کا حساب کون دے گا؟ یعنی کہ عورت صرف بچہ پیدا کرے اور اس کے گھر والوں کی خدمت کرے اور کال پہ دور بیٹھ کے اپنے شوہر کی آواز سنے، اس کو کہتے ہیں کاغذی شادی۔ کیا عورت کی شادی اس وجہ سے کی جاتی ہے؟ جی نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بہت 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 زیادہ خرافات کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ ہم نے دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو وہی معاشرہ ہیں جو کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ پہلے ہم خود کو تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد دوسروں کو دیکھیں۔ جب ہم خود کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو یہ معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مکمل ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن آپ یہ سوچیں، معاشرے نے آپ کا حساب جا کے نہیں دینا اللہ کے سامنے، آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ سب سے پہلے خود کو ٹھیک کیجئے، اپنی فیملی کو ٹھیک کیجئے۔ جب آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کا تعلق اپنی بیگم کے ساتھ اور بیگم کا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ میں ان سے یہ بات کروں گی تو مجھے کوئی پرابلم ہو جائے گی، میں ان سے بھی بات کروں گی تو پتہ نہیں آگے سے کیا جواب ملتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت تعلق ہے جو کہ دنیا میں کہیں ایسا تعلق نہیں ہے۔ ماں باپ کا تعلق بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے جو کہ سب سے پہلا تعلق ہے بچے کے ساتھ۔ میاں بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت ہے کہ جس کو اللہ پاک بھی بہت بہت خوبصورت سمجھتا ہے۔ اس رشتے کو خوبصورتی میں رہنے دیں، اس میں پیار، محبت، ایمانداری کے ساتھ رہنے کی گنجائش باقی رہنے دیں۔ بڑھاپے میں وہی بیوی اور وہی شوہر کام آتا ہے جو کہ آپ کا حلال ہے۔ باہر کے بنائی ہوئی بیویاں اور باہر سے ملے ہوئے شوہر نام کے، وہ کبھی آپ کو آپ کی خامیوں میں، آپ کی بیماریوں میں، آپ کی تکلیف میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے، آپ نے اپنی قبر کو خود صاف رکھنا ہے، اپنے نفس کو خود قابو کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا تو پھر آپ گئے کام سے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے نفس کے پیچھے چلنے سے ہمیں بچائے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔